کریں گے کرٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے کرنٹ افیئرس کے کانٹیکسٹ میں اور آپ نے کیسے کرنا ہے. کرٹیکل انالیسس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ایک ایونٹ کو, ایک ایشو کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے, بیان کرنا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ان کرنٹ افیئرس کہ یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ وٹ از گوئنگ رائٹ ناؤ, دا پریزنٹ, اینڈ یو ہیو ٹو پریڈکٹ دا فیوچر on the basis of history, mostly on the basis of present and then the future, کیونکہ اس وقت جو present ہے وہ future میں past ہوگا. تو آپ نے جو کرنٹ افیئرز ہے وہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے, اس میں ہسٹری کا پورشن آپ نے رکھنا ہے لیکن بہت ہی کم رکھنا ہے. میک شیور کہ ہسٹری کا پورشن آپ کے کرنٹ افیئرز کے کوشچنز میں منیمم ہو, بس وہ اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ یوزفل ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی کرنٹ سچویشن. ایک ہیڈنگ دے دیں, ایک سیکشن ڈال دیں اور آگے جو ہے آپ نے موسٹلی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے کرنٹ انالیسس کرنے پہ. اب کرٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایشو کو ملٹیپل پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے اور بیان کرنا ہے. اب ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں یو ایس اینڈ چائنا رائیولری کی, یا یو ایس انڈو پیسیفک پالیسی کی, یا اس قسم کی کوئی بھی چیز اگر آ رہی ہے یو ایس اینڈ چائنا کی, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر یہ کوشچن آتا ہے آپ نے انالیسس کیسے کرنا ہے, آپ نے اوور آل نہیں بیان کرنا کہ دیر از a rivalry which is emerging between US and China. آپ نے اس کو ملٹیپل پرسپیکٹو سے بتانا ہے, جیسے کہ اسٹریٹجک فرنٹ, اکنامک فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل فرنٹ, سوشل فرنٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ. تو اس طرح سے آپ اس کو ملٹیپل پرسپیکٹو سے جب اینالائز کریں گے یا بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ انالیسز ہے. ایک براڈر چیز تھی یو ایس اینڈ چائنا کمپٹیشن, لیکن اس کا انالیسس جو ہے وہ ملٹیپل پرسپیکٹو سے آپ نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا, اس کو بریک ڈاؤن کر دیا, اس کو پارٹس میں بریک کر دیا. ناؤ دس از انالیسس, اور یہی جو ہے آپ نے کرنا ہے. جنرلی ایک تھمب رول بتایا جاتا ہے کہ سوشیو پولیٹیکل, اکنامک, یہ 3 ڈائمینشنز ہے جس سے آپ انالائز کر سکتے ہیں, لیکن یہ بڑی لمیٹڈ ہیں. آپ ان سے ضرور کریں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, پر when it comes to current affairs اس کو تھوڑا سا اس میں اور بھی پرسپیکٹیوز دیں. فار ایگزامپل اسٹریٹجک پرسپیکٹیوز یا اسٹریٹجک فرنٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ اور انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹیو سے دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں کمپیٹ کرنے کے لیے, اور پھر ٹیکنالوجیکل فرنٹ اور سوشو پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے آپ نے جو ہے یہ ملٹیپل جو ہیں ڈائمینشنز یاد رکھنی ہے اور کرنٹ افیئرز میں اس طرح انالائز کرنا ہے. وہ کوشچن چاہے یو ایس اینڈ چائنا کا ہو یا کشمیر ایشو ہو, دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو اینالائز دا ہول ایشو. اب کر کے دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کوشچن آتا ہے آپ کو کرنٹ افیئرز میں کہ یو ایس اینڈ چائنا کی ایمرجنگ رائیولری ہے, تو اس کا آپ انالیسس دیں. تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ 60 to 70% آف یور کوشچن نیڈس ٹو بی اباؤٹ دا پریزنٹ سچویشن, کہ ابھی ہو کیا رہا ہے, اینڈ 30% نیڈس ٹو بی اباؤٹ دا فیوچر. انلیس وہ کوشچن پوچھا جائے کہ فیوچر امپلیکیشنز کیا ہے, پھر آپ نے فیوچر کو زیادہ کرنا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاسٹ کو بہت منیمم رکھنا ہے کرنٹ افیئرز کے کوشچن میں. پاسٹ بس اتنا بتائیں, ہسٹری بس اتنی بتائیں ٹو میک اے سرٹن کانٹیکسٹ and then come directly to the present situation. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پاسٹ پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا. یہ ایک بلنڈر ہے جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس مارتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی فارن پالیسی کا کوشچن آتا ہے, موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ول ڈو کہ وہ ایک پوری فارن ریلیشنز یا یو ایس پاک ریلیشنز کی پوری ہسٹری جو ہے وہ اس میں لکھ دیں گے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, لیکن وہ کرنٹ کوشچن پہ نہیں آئیں گے جو انہوں نے پوچھا ہوگا. سو یو ہیو ٹو اسٹے ریلیونٹ ٹو دا کوشچن اینڈ ایڈ ہسٹری اونلی فار میکنگ اے سرٹن کانٹیکسٹ, اور وہ بھی کوشچن اورینٹیڈ ہسٹری لکھیں. اگر یو ایس پاکستان کا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے تو ہسٹری بھی جو آپ ایڈ کریں وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ایڈ کریں. اوور آل یو ایس پاک ریلیشنز کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو انالیسس کریں کہ سوشل فرنٹ پہ, اسٹریٹجک فرنٹ پہ, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, انٹرنیشنل لا کے فرنٹ پہ اور ٹریڈ کے فرنٹ پہ, اکنامک فرنٹ پہ, گلوبل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کوآپریشن کے فرنٹ پہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل پہ اپنی آتی ہیں یو ایس اینڈ چائنا کی. اگر رائیولری پہ کوشچن آتا ہے, یہ یو ایس کے انڈو پیسیفک
پالیسی پہ کوشچن آتا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں یا کیا ایکشنز لے رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ آ رہا ہے کہ دونوں کی ایک ایمرجنگ رائیولری ہے اینڈ what are the actions that those countries are taking. اب اس میں آپ نے ٹوٹل جو ہے نا وہ ہر انالیسس دینا ہے. آپ اس میں سب سے پہلے دیں کہ اسٹریٹجک کمپٹیشن, اور اس میں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ ڈفرنٹ اسٹریٹجک ایکشنز جو یو ایس لے رہا ہے وہ کیا ہے. آپ اس میں کوڈ ایڈ کر سکتے ہیں, یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایڈ کریں, اور اس میں جو بھی اور اسٹریٹجک ایکشنز یو ایس لے رہا ہے. پھر آپ اس میں چائنا کے اسٹریٹجک ایکشنز ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں بی آر آئی ہے اور اس طرح کے ڈفرنٹ جو ان کے ایکشنز ہیں اسٹریٹجک آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ اکنامک فرنٹ پہ بتائیں, اس میں بی آر آئی ڈیفینیٹلی آئے گا کہ چائنا کی اکانومی گرو کر رہی ہے اور اٹس باؤنڈ ٹو کراس یو ایس, یا یہ پروجیکشنز ہیں. اور بی آر آئی ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, سی پیک ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس کانٹیکس میں آپ یو ایس کا بتا سکتے ہیں کہ جیسے بھی بلڈ بیک بیٹر اس طرح کر کے ان کا نام ہے پروجیکٹ, جو بھی انہوں نے لانچ کیا بائیڈن نے G7 کی کانفرنس میں, وہ ایک انہوں نے دیا. تو آپ نے اس طرح پہلے اسٹریٹجک فرنٹ پہ بتایا, پھر اکنامک فرنٹ پہ بتایا, پھر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بتا سکتے ہیں کہ یو ایس نے بہت سے آفیشلز سینکشن کیے ہیں اور انہوں نے پھر کیا جواب دیا. اس طرح سے آپ نے اپنا انالیسس بلڈ کرنا ہے. یہ انالیسس ہے کہ آپ نے اپنے آنسر کو سرٹن پرسپیکٹو سے, سرٹن ڈائمینشن سے سب سے پہلے تو بریک ڈاؤن کرنا ہے. تو انالیسس میں سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے. پھر انالیسس جو ہے اٹس اباؤٹ پروجیکشن آف دا فیوچر, کہ ویریس اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اگر انالیسس نے آپ کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ویریس اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں یو ایس اور چائنا ہے, ان کے شوز میں آ کے سوچنا ہے کہ واٹ آر دے لوکنگ فار, واٹ آر دیر موٹیوز, اور ان موٹیوز کے لیے کیا ڈفرنٹ ایکشنز لے رہے ہیں اور کیا ڈفرنٹ ایکشنز لے سکتے ہیں ان دا فیوچر. ایک چیز, اور ڈفرنٹ ایکشن جو وہ فیوچر میں لیں گے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. تو یہ انالیسس ہے کرنٹ فیز میں کہ ہاؤ یو سی اے سچویشن ڈیولپنگ. جب آپ ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں ڈفرنٹ روز نیوز آ رہی ہیں, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو پروجیکٹ دا فیوچر, کہ اچھا فیوچر میں کچھ اس طرح سے ہوتا نظر آ رہا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ آف انالیسس, کہ آپ پاسٹ کو دیکھ کے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈفرنٹ ڈائمینشن سے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکیں, اور ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کے جو ڈفرنٹ موٹیوز ہیں, ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں, ان کو انرتھ کر کے ڈفرنٹ اینگل سے بیان کر سکیں. یہ ہے. تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے اوور آل انالیسس کو ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں بریک ڈاؤن کرنا ہے. پھر ان ڈائمینشنز میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان اسٹیک ہولڈرز نے کیا ایکشنز لے لیے ہیں, کیوں لے لیے ہیں, ان کی کیا موٹیویشنز تھیں, اینڈ فائنلی آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ایکشنز اس نے لے لی ہیں اس کی فیوچر میں کیا امپلیکیشنز ہوں گی. اور پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا امپلیکیشنز ہونی چاہیے, کہ کیا ان کو ایکشنز لینے چاہیے. آپ کی طرف سے جو سجیشنز آ رہی ہیں وہ بھی آپ کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, کہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں یو ایس اینڈ چائنا ڈفرنٹ آرگنائزیشنز پہ, اسٹریٹجک جو دوسرے مسٹرسٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں جو آپ نے اپنے آنسرز میں ایڈ کرنی ہیں. اس طرح آپ انالیسس کرتے ہیں. سیم گوز فار دا ڈومیسٹک ایشوز آف پاکستان, فارن پالیسی آف پاکستان. اگر فارن پالیسی پاکستان کی آپ ڈسکس کریں, اگر فرض کریں یو ایس اینڈ پاک ریلیشنز ہے, تو آپ نے اس کو اینالائز بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ اسٹریٹجک فرنٹ پہ کیا ریلیشنز ہیں, اکنامک فرنٹ پہ جس میں ٹریڈ آ جاتا ہے, اس میں ڈفرنٹ پروجیکٹس آ جاتے ہیں, اس میں کیا ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں, پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا ڈائمینشن, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان اور یو ایس کے کیا ریلیشنز ہیں. تو آپ نے ریلیشنز کو بھی ویریس ڈائمینشنز میں ایڈ کر لیا. ریلیشنز میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دو ڈائمینشن ضرور ایڈ کریں. فار ایگزامپل پوائنٹس آف کنورجنس. پوائنٹس آف کنورجنس کیا ڈائمینشن ہے یا کیا پرسپیکٹو ہے کہ دو ملک ہیں, ان کے ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہیں, وہ ایک پوائنٹ پہ کہاں کنورج ہو رہے ہیں, کہاں پہ ان کے نیشنل انٹرسٹ سیم ہے. دیٹ از پوائنٹ آف کنورجنس. اور دوسری چیز اس کے اپوزٹ آ جاتی ہے پوائنٹس آف ڈائیورجنس. پوائنٹس آف ڈائیورجنس کیا ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کہاں پہ اپوزنگ ہے, کمپیٹنگ ہے,
اور ایکسکلوسیو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہو رہے, تو وہ پوائنٹس آف ڈائیورجنس ہے. وہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اینالائز نہیں کر سکتے کہ ہاؤ یو سی دا فیوچر. اگر دو ملکوں کے پوائنٹس آف ڈائیورجنس بہت زیادہ ہو جائیں تو دے کی ناٹ کوآپریٹ. پوائنٹس آف کنورجنس جب ہوتے ہیں, دونوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ الائن کرتا ہے, تو دین دے نیگوشیٹ اور وہ کسی ایک جو ہے وہ رستے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از آلسو انالیسس کہ آپ نے پوائنٹس آف کنورجنس بتائیے. فارن پالیسی کے کوشچنس میں بڑی اچھی ڈائمینشنس یہ رہتی ہیں ٹو اینالائز اے پرٹیکولر سچویشن کہ پوائنٹس آف ڈائیورجنس کیا ہوں گی, پوائنٹس آف کنورجنس کیا ہوں گی, اور ان کو یوز کر کے ہاؤ کین دا بوتھ کنٹریز کم ٹوگیدر. تو یہ اوور آل انالیسس کا طریقہ ہے کہ آپ نے کرنٹ افیئرس میں موسٹلی چونکہ اسپیشلی انٹرنیشنل پالیٹکس کے پارٹ میں فارن پالیسی ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں تو ان کو آپ اس طرح انالائز کر سکتے ہیں. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ آپ نے اس طرح بریک ڈاؤن کرنا ہے. یہ ڈائمینشنس کے بارے میں سوچیں, اس کو بریک ڈاؤن کرنا سیکھیں. جتنے بھی سی ایس ایس سی کوشچنس ہیں, یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو بریک ڈاؤن the question into various dimensions and then answer your question through those dimensions. So please learn that. That will really help you in analyzing. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ان ڈائمینشنس پہ سوچنا بھی بہت آسان ہوگا کہ اگر آپ اسٹریٹجک فرنٹ پہ بتا رہے ہیں تو آپ بس اس وقت اسٹریٹجک چیزیں